والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ اصل کی بات کا وقت ہے اور عام طور پر مدارس میں اصل کی بات کا وقت طلباء کا آزادی وقت ہوتا ہے. ان کھیلنے کودنے کھانے پینے بازار کی تجربوں کی چیز لانے یا کسی ڈاکٹر کے گھر جانے یہ بچوں کا ذاتی وقت سمجھا جاتا ہے. اگر میں یہاں کیا نظام اس لیے اصل کی بات اگر کوئی بات کہی جائے تو شاید سونے سے بھی زیادہ قیمتی وقت بچوں کو بہت بڑے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہمارا ذاتی وقت ہے. آپ کو اگر کوئی وصیت کرنا تھا تو ضرور سے اثر تک آتے یا 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک آتے جو ہمارا پڑھائی کا وقت ہے تاکہ سبق سننے سنانے سے جان چھوڑتی دوست سننے سنانے سے جان چھوڑتی وہ تو ہمارا فائدہ تھا. اب آپ آئے ہمارا چھٹی کے وقت میں جو ہمارا آپ کی بات ہمیں نہیں سنی ابھی طلبہ چونکہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں یہ طلبہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اس لیے ان کی دعا سے بڑا ڈال لگتا ہے. تو میں کچھ وقت سمجھ چھوڑی زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. چند باتیں اپنے سبق کے طور پر میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. میں نے کچھ خاص ملنے کی حضرت مولانا طلبہ احمد صاحب دلیاوی یہ اوریجنل سادات میں سے رہنے والے تھے دلیاوی دارالفنائے عالم پاکستان کے اندر انہوں نے زمانے پردی سنا 55 سال کی عمر میں انتقال ہوئے. اسی کو صحیح اللہ پڑھی ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ مشورہ کرنا سنت ہے لیکن مشورہ لینے کے لیے بھی کچھ سمجھ بوجھ چاہیے. فرمایا جس آدمی سے آپ مشورہ دے رہے ہیں ایک تو اس میں طبیعت میں خیر خواہی ہے دوسرا وہ اس لائن کا ماہر تجربہ رکھتا ہے اس سے مشورہ دے. اگر جس لائن کا آپ مشورہ لے رہے ہیں اس لائن کا ماہر نہیں ہے تو آپ کو مشورہ صحیح نہیں دے سکتا. مثلاً آپ کے بچے کو آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے تو مشورہ ڈاکٹر کی صفت رکھنے والے انسان سے لے خیر خواہ سے لے. اگر کسی لوہار اور سنہار سے لیں گے تو وہ ڈاکٹری کے بارے میں کیا جانا تو صحیح مشورہ دے. پلیز مشورہ ایسے شخص سے نہ لیں جو صاحب حال ہو. کسی لائن کا کوئی ماہر ہوتا ہے اس پر ہر وقت اس کا غلبہ رہتا ہے صاحب حال. مثال کے طور پر کوئی دعوت تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہے ہر وقت کورونا میں سنو دعوت تبلیغ کو بنائے اور مشورہ بہت اچھا ہے کیا انفارمیشن پہ لگا ہوا ہے اس سے اگر آپ نے مشورہ دے کے گزار کر لیں کا 1 سال جواب لگا تو کبھی جماعت کو قرآن پڑھنے کا مشورہ کرے تو 1 سال جواب لگا. جب آپ نے سوچا کہ بھائی 1 سال جواب تو لگایا اس لیے مشورہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جواب 1 سال لگا ہوگا تو آپ پڑھے اور جو سال پر ہوں گے اپنی طرح ہمیں سب کیا جاتا ہے تو آپ کو قرآن اچھا ابھی گروپ چڑھا ہوا ہے قرآن کا پوری زندگی لیتا ہوں جواب تو وہ آدمی کبھی بھی دنیا کے اندر رہتے کمانے کا مشورہ دے گا تو لگانے کا مشورہ دے گا. اسی طرح جس پر خوف خدا کا غلبہ اللہ تعالیٰ سے کرو روکا رہتا ہو ڈرتا رہتا ہو اس سے بھی کوئی مشورہ مت لو اس لیے کہ وہ صاحب حال ہے. اگر اس سے مشورہ رہے تو جینے کا مشورہ کبھی نہیں دے گا مرنے کا دے گا. دنیا میں رہنا کتنا دن ہے مکان بنانے کے بعد چھوڑو مکان اللہ اللہ کرو جہاد کرو ذکر کرو خدمت خلق کرو. یہ ہے مشورہ لینے کے نظام ہے. پھر جس بندے سے مشورہ لے رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ منہ پھٹ مشورہ دے.
بلکہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور دل کو ذات حق کی طرف متوجہ کرے کہ پیارے اللہ یہ بندہ مجھے کیا سمجھ کر مجھ سے مشورہ لے رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا مشورہ دوں۔ اللہ میرے دل میں آ جو چیز کے ہاتھ پر بہتر وہ ڈالی اور بہت سے کہنائی یہ کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے مشورہ لینے والے سے کہیں کہ ذرا مجھے موقع دو بڑا میں ذرا سوچ کے بتا اس دوران کسی بڑے سے مشورہ لے لیں اور مشورہ لے کے آئے اس کے بعد اپنا اللہ سے سنوں یہی طریقہ وہ پھر مشورہ لیں اور اسی میں لگے ہاتھ میں بات اور سمجھ لیں کہ جو آدمی جس لائن سے مشورہ لے رہے ہیں اس لائن سے اگر تجربہ نہ رکھتے ہیں تو اس سے مشورہ نہ لیں۔ مثال کے طور پر ایک غیر ہمارے کو کہے کہ آپ جو ہے معاشر نصیحت کا تقریر کا پروگرام بنائیں تو ایسا بنائیں گے کہ شروع کر دیں ایسے چلے جس سے 10 بابا بیان کر رکھے ہو زندگی تاکہ پتہ ہو چلے کہ بیان میں کتنی انرجی لگتی ہے اور کتنا اس کے لیے ایکٹیو چاہیے۔ ایک بیان کے بعد کچھ گھنٹے ایسے ہونے چاہیے جس میں اللہ سے کچھ مانگ سکے، ریچارج کر سکے، کسی کو روزگار کر سکے۔ مولانا جو صاحب کے بارے میں قریبی لوگوں سے سنا بیان میں کون بات پڑھنا اختیار کرتے ہیں تاکہ مجمع کے اندر جو چیز آ گئی ہے سرمائی اور اس کی صفائی کی جا سکے اور سامنے سمجھ کیا جا سکے۔ میں ایک مرتبہ یاترا کے علاقے کے اندر گیا، پہلے میرا تجربہ تھا، میرے سے میں ٹرین پکڑی وہاں گیا، رات کو 3:30-4 بجے تک پہنچا، گرمی میں موسم کا فوراً جواب ہو گیا، نماز ہوئی، نماز پڑھ کے بیان پھر ناشتہ کا بیان ناشتہ ہو گیا، پھر 9:30 بجے بیان مشکلات کا 12 سے 15 کا وہاں بیان ہو گیا۔ اس کے بعد 11 بجے کھانا ہوا، پھر 12 بجے بیان، پھر ظہر کے بعد ایک بیان، پھر عصر سے پہلے بیان اور عصر سے پہلے والے بیان میں کہتے ہیں آپ فرمائیں ہم آپ کا استعمال کرنا نہیں ہے، میں نے چھری ہے کیوں بزرگ جانوروں کو تجربہ کرنا بچا کیا ہے اچھی طرح سے استعمال ہو جائے تو سمجھے گی کہ کیا کہنا چاہتا۔ میں نے کہا پہلے سفر میں کسی کو اپنا چلانا نہیں آتا، چلانے کے لیے کس طرح طور پر ڈالتا ہوں، اور پھر جب دیکھتا ہوں کہ طلب اور کس طرح کا مزاج ہے اس کے بعد پھر میں کس طرح کرنا شروع کرتا ہوں، لیکن انتہا ہو گئی تھی اس لیے میں یہ بات کہہ دیا اور میں نے کہا کہ یہ عمل نہیں آ گیا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اصل کے بعد دعوت تھا اور مجلس اور بزرگ خاموش، ان کا من استعمال نہیں کہتے تھے، کسی نے مجلس بیٹھ کر سوچا تو مجلس بیٹھے ان کو مجلس مولانا محمد بن الحام نے اور کہا جس کو ہمارے خاموشی سے نہ مانا ہو ہمارے کلام سے بھی مانا نہیں، جس کو ہمارے خاموشی سے نہ مانا ہو کلام سے بھی مانا نہیں۔ اللہ معلوم اس وقت کو بیٹھ کر رہے کہ لوگ خاموش ہو گئے، اس کی خاموشی سے نہ اس کا بولنا ہی ضروری تھی، اس کا بولنا ہی ایک اللہ تعالیٰ کی نقل میں بیٹھ کر دل کے دل میں یہ دعا کرنے چاہیے کہ کیا کرے گا آپ اس نئے بندے کا واسطہ کہ اللہ اس مبارک گھڑی میں آپ کی رحمتیں برستی ہے، آپ کے دین کی نسبت پر آپ کی ہدایت رحمت برستی ہے کہ اللہ اس رحمت سے مجھے کچھ حصہ پیارے طلبہ عزیز، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار، آپ سے زیادہ مالداروں کے بچے دنیا میں بڑے بڑے اللہ پاک نے علم الہی اور علم نبوت کی حفاظت کے لیے ان ذہینوں اور مالداروں اور خوبصورتوں کا انتخاب نہیں کیا، اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ اللہ کے منتخب ہیں، آپ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، منتخب ہیں، ہر اس اپنے آپ کو اپنی فقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، آپ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ پاک نے اس بنا فرمایا لہٰذا
جو کہ آج آپ کی جیب میں چھوٹی تھوڑی نہ ہو، چھوٹا سکہ نہ ہو، جیب خالی ہو، لیکن وہ دن دور نہیں کہ دنیا کی نعمتیں آپ کا انتظار کریں، دنیا کی دسترخوان آپ کا انتظار کریں، دنیا کے امیروں کی حویلیاں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب صاحب نسبت بن جاؤ گے اور پڑھ لکھ کر آگے بڑھو گے، جس کے گھر میں جس منی میں جاؤ گے جی وہ شاہ اللہ بن جائے گی۔ حضرت کا امام پاگل ہوا، حضرت 23 سال پہ گھٹنا ہوا، حضرت 30 سال کے فارغ ہوا ہے جی، وہ چیزیں نشانیاں بن جائے گی، لیکن پہلے بدل تو صحیح ہے۔ وجود جبل ہوا جوان میں کیا جبل نے جوان پیدا، کبھی نہیں قدردہ کے اکبر کرے تو کوئی کمال نہیں، کرے تو کوئی کمال نہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں، ایک ہے جمال، خوبصورت لوگوں کی بہت زیادہ ہے، اور ایک ہے کمال، کوئی فن کا حامل ہو سکے اس کی بھی لوگ قدر کرتے ہیں، اور ایک ہے مال۔ کمال کا شکار بنا تو مال بچا، جمال میں سے نہیں بنا تو مال بچا، اور مال بغیر جمال مطلب مال کی زیادہ زیادہ ہے، مال کی زیادہ نہیں زیادہ ہے۔ پیارے بچوں محنت سے پڑھیں، اپنے اساتذہ کا قدر و احترام کریں، اپنے اساتذہ کو حقیر نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں۔ پتہ ہے اساتذہ کون ہیں؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ان کے ماں باپ نے کھانیوں سے اپنے قبیلوں سے نکال کر مدرسوں کی گود میں ان کے حوالے کر دیے، تو یہ زندگی میں روتے تھے، پڑھتے تھے، یہاں تک کہ یہ مقام آیا کہ آپ کو استاد بنے۔ جب خود پڑھتے تھے خود بچے تھے، اور جب جوان ہوئے تو آپ جیسے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا، تو پہلا بچہ کا بچپن تھا اور آپ کا بچپن سماج میں، تو ان کو جو جوانی بڑھاپے سے ساتھ نہیں پڑھا، یہ تو شروع میں بھی بچپن خود بچے تھے، اور جب جوان ہوئے جان ہوئے اور یہ بھی بچے ہیں، تو بچوں ہی میں ان کی زندگی گزر گئی۔ گھر سے مسجد اور مسجد سے مدرسہ، اور مدرسے سے گھر، اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں دنیا، اس لیے انہوں نے قربانیاں دی اپنی خواہشات کی۔ اللہ پاک نے ان کو وہ علم عطا فرمایا، جو وفا عطا فرمایا کہ اگر یہ کمانے میں لگتے تو رب کے کاٹا بلّہ سے بھی آگے بڑھتے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے برکت کس چیز میں۔ فقہ نے ان کو بتایا ہے کہ کمائی میں برکت کیسے آتی ہے، کیا بولا جاتا ہے، کیسے کھولا جاتا ہے، کیسے پکایا جاتا ہے جی، اور ان چیزوں میں اللہ کی برکت مرتب ہوتی ہے۔ یہ تو بابرکت، اگر اسلائی نہ لگتے تو ہم سے آگے بڑھ جاتے، لیکن ساری صلاحیتوں کو جی پیر رکھ کر دین کی خدمت کو اپنا شعار سمجھا اور اپنا وزیر ہمارا ہے، تو انہیں درسگاہوں سے کچھ جنازے ہوتے ہیں، انہیں درسگاہوں سے پھر آخری سفر ہوتا ہے۔ ہر صبح کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اے اللہ انہیں پڑھاتے پڑھا، پڑھاتے حدیث پڑھاتے، قرآن پاک پڑھاتے میرا جنازہ ہوتا ہے، لیکن تمنا یہ ہوتی ہے تو یہ اساتذہ نہیں، آپ کی تربیت کے خاطر اپنی زندگی کو بچا رکھا ہے، یہ کوئی معمولی افراد نہیں، معمولی ہستی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں اپنے اساتذہ کا دل بھی ان کے آپ درسگاہوں پر خدمت، درسگاہوں کو آپ سب سنتے ہی پڑھتے ہی، لیکن انفرادی طور پر بھی ان کی کسی کام آنا، ان کی کسی کام آنا، پھر دیکھ ان کی کسی کیسے کوئی نہیں۔ میرے استاد جو ہوگا حضرت مولانا شفیع الاسلام نے بخاری کے زمانے کے شاگرد تھے، حضرت قاری محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور بردار حضور کا کہتے تھے ایسے تھے، اور ماشاء اللہ غالب کا بڑے تحریک کے بہت سلیقے کے، جب جس گاؤں میں میں پیدا ہوا ہوں جاٹوں کا گاؤں ہے، مشرقین کا گاؤں ہے، تو جس کو حضور بنانے کے گلے میں لے کر اور صاف ستھرا لباس پہن کر جب وہ نکلتے تھے گلیوں سے، چوباروں سے، بڑے بڑے چودھری بڈھے چودھری دوسرے چھوٹے گرو جی کا کھڑے انہوں نے جو بارے میں سے گیا وطن میرے جو ہاتھ پکڑا امریکہ میں قیامت کے دن کے اللہ نے جو پیارا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے آگے کر انہوں نے حال اور ساتھی سے اپنے شاگردوں پر یہ گمان کرتے تھے کہ یہ شاگرد
علم برکت چاہیے اور روزگار کے دل کو خوش کر دے. علم برکت چاہیے روزگار کے دل کو خوش کر دے. اللہ کے فضل برکت چاہیے اپنے شیخ کے دل کو خوش کر دے. اللہ کے فضل برکت چاہیے شیخ کے دل کو خوش کر دے. اور رزق برکت چاہیے تو ماں باپ کے دل کو خوش کر دے. پھر فرمایا اگر ماں باپ کا دل خوش ہے اور ان کی دعائیں شامل رہا ہے ساری دنیا میں بزرگان دین ان کا دوست و خدار ان کا اصلی بدعا کریں ان کی بدعا کا کچھ نہیں بگڑے ماں باپ کی دعائیں. اور اگر ماں باپ کا دل سخی ہے ساری دنیا کے دوست و خدار مل کر اللہ کے پاس جا کر آپ کی دعائیں کریں تو ان کے دوست کچھ بننے والا نہیں ہے بیڑا خراب ہو کر کرے گا تو ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ. اس لیے پیارے بچوں اپنے اساتذہ کے دل کو خوش کرو اپنے والدین کے دل کو خوش کرو اور آگے چل کر اپنے تعلق کسی پیر مرشد سے جوڑو اس کے دل کو خوش کرو. یہ خوشحالی کی ضامن ہی خوشحالی کی ضامن ہی شوق سے پڑھو محبت سے پڑھو آگے بڑھو ادب احترام کا خیال رکھو استاد کی نظروں کے سامنے استاد کی نظروں کے سامنے کرنا چاہیے. عام طور پر بچے دائیں بائیں چھپ کے بیٹھتے ہیں کہ استاد کی نظر ہم نہ پڑے. جب نظر نہیں پڑے گی تو پھر کام بننے لگتا ہے. کوشش کرو کہ سامنے استاد کے بیٹھے اس کی نظر کے ساتھ فائدے میں اور سامنے میں رکھو تبھی پتہ چلے گا کہ استاد کیا کہتے ہیں ان کی چاہتے کیا پلیز کیا طلب ہے پلیز اداروں کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے قلب کے اندر اللہ کی محبت کو بسانے کی اور سمانے کی کوشش کریں. اس کا طریقہ یہ ہے آپ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر اپنے استاد سے مرشد سے پوچھ کر اس کو اپنے اوپر لاگو کریں اس کو لاگو کریں. مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ 6 نفلیں اور پابین کی پڑھے ہلکی پھلکی چاہے سورہ اخلاص سورہ کوثر بھی ہو ہلکی پھلکی کچھ بھی دینے لگے اور فقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سنت موقعہ کے بعد 6 پڑھیں اور اگر ایسا موقع نہیں ہے تو سنت موقعہ کے ساتھ 4 پڑھنا تو کسی اب واقعی پڑھ جائے واقعی نہیں پڑھیں تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ تو گناہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. جب گناہ نہ ہو گئے تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو گئی اور ناراضگی کسی رحمت اور محبت اور شفقت اور پیار تو جب ناراضگی ختم ہو جائے گی تو اللہ کی عنایت میں ہوں گی اللہ کی رحمتیں بسے جی تو پھر ہمارا کام بنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ صبح میں دوپہر میں اور شام میں 10 مرتبہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 10 مرتبہ صبح میں دوپہر میں شام میں تو صبح میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچے گا. دوپہر میں پڑھے گا شیطان کے دھوکے سے بچے گا. صبح میں شام میں دوپہر میں شام میں صبح میں شام میں رات میں اور رات یعنی مغرب سے پہلے پڑھے گا کہ شام کی جاتی ہے تو شیطان کے دھوکے سے بچے گا اور رات میں پڑھے گا تو رات کی فتنوں سے بچے گا. اب ذرا سمجھیے غصہ کس پہ آتا ہے بہت بڑے دشمن پر تو صبح میں پڑھے گا تو اللہ کی غصے سے بچے گا. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ غصے کے دن ہے پھر محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا گا. شام میں پڑھے گا تو شیطان کے دھوکوں سے بچے گا. دھوکہ کون کھا ہے عقل کے بیوقوف معلوم اللہ تعالیٰ ایسے عقل کا نور عطا فرمائیں گے کہ شیطان جیسا قبول شیطان جیسا ہوشیار سیرت اس کی چالاکیوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا. انسان کو کیا ہو جائے گا رات کو پڑھیں گے تو آپ کے دھوکے سے حفاظت ہو رات کو پڑھیں گے تو آپ کے کتنوں سے حفاظت ہو اور رات اپنے اندر بہت سے کس نے دیے ہوئے آدمی سوچا ہے بھائی عزت کرتا ہے بے عزت پتہ چلا بیٹی اٹھ کے نہیں عزت کھا دیا پتہ چلا بیٹا کی گل تو لڑکی کو لے کے کھا دیا پتہ چلا بے ہاؤس کا عادت پہ چولا پوش ہو گیا سارا کا سارا مال چل گیا پتہ چلا گھٹنا چل گیا کچھ کیش رکھنا سب چل گیا. تو رات کے بہت سارے کتنے رات کو پڑھے گا تو آپ کے کتنے سے لیکن دوستوں یہ لاکھوں کا ہمارا قوت الا باللہ ہم سب کو یاد رکھیں یاد رکھیں اور زبردست باتوں کو پڑھنے میں 1.5 سے 2 منٹ لگتی ہے اور فائدے بھی آتے ہیں فائدے بھی آتے ہیں
اس لیے کوشش کریں کہ ہم سروس میں باتوں پڑھنے والا مقبول بنائیں شمال میں شامل کام کریں تو یہ شامل بناؤ طلبہ بھی پڑھیں اساتذہ بھی پڑھیں علماء بھی پڑھیں ہم سب ضرورت کی چیز ہے اور اللہ کے قبول حاصل کی ہدایت ہے کریں گے اللہ تعالیٰ کے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.